बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं रबाब अकबर। सबसे पहले हेडलाइंस। सिंध के वजीर माहौलियात खालिद उमर का औरंगी टाउन में अरकान असेंबली के हमरा तरक्याती कामों का मुआयना। रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने गुलशन इकबाल में मतीन आर्केड ब्लॉक 7 में 50 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत सिंध ने केंझर झील पर पानी के गोतों को जांचने के लिए जदीद लेबॉर्ट्री के क़याम की मंजूरी दे दी। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने शाह फैसल कॉलोनी में तरक्याती कामों के साथ कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई का जायजा लिया। रुकन सिंध असेंबली वसीम अहमद ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खिदमत के जज्बे के तहत सियासी मैदान में मसरूफ़ अमल है। अब लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि उनके वोट की क्या अहमियत है। सिंध के वजीर माहौलियात खालिद उमर ने औरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तरक्की और खुशहाली के सफर पर अमल पैरा है। तरक्की के समरात अवाम की दहलीज तक पहुंचाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि 289 मिलियन रुपए की लागत से शाहराह फैसल पर जिना टर्मिनल फ्लाई ओवर के काम का आगाज कर दिया गया है। फ्लाई ओवर के काम को 10 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने कहा है कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ सनती इलाकों में भी सहूलियात की फरहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर मुख्तार अली पलीजो ने कहा है कि ग्रीन बेल्ट्स और सेंट्रल आइलैंड माहौलियाती खूबसूरती में कलीदी किरदार अदा करने के साथ शहरियों पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। सिंध के वजीर माहौलियात खालिद उमर ने औरंगी टाउन में अरकान असेंबली के हमरा तरक्याती कामों का मुआयना किया। सूबाई वजीर माहौलियात खालिद उमर ने औरंगी टाउन पहुंचकर अरकान सिंध असेंबली सैयद मंजर इमाम सैफुद्दीन खालिद, एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान रुकन कौमी असेंबली इकबाल कादरी के फंड से बनने वाले IT सेंटर के तामीराती कामों का भी मुआयना करते हैं। जहाँ रुकन सिंध असेंबली सैफुद्दीन खालिद ने सूबाई वजीर खालिद उमर को जारी कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। जहाँ सूबाई वजीर खालिद उमर ने कामों का मुआयना किया, वहीं हकपरस अरकान असेंबली के फंड से बनने वाली शाहराह के दरमियान बिजली के पोलों का भी मुआयना किया, जो कि हादसात का बायस बनते आ रहे थे। ताहम अरकान सिंध असेंबली सैयद मंजर इमाम सैफुद्दीन खालिद के फंड से 30 से ज़ायद पोलों की मुंतकली को जहां आज यकीनी बनाया जा चुका है, जबकि अरकान कौमी असेंबली के फंड से 6 से ज़ायद PMTs भी लगाए जाने के कामों का भी सूबाई वजीर खालिद उमर ने मुआयना किया। जबकि इस मौके पर सूबाई वजीर खालिद उमर ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेज हैं, एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत भारी फीसें देकर वो शख्स वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता कि जाकर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करे या कंप्यूटर की तालीम हासिल करे। तो उसकी ये सहूलत देने के लिए उनके अपने इलाकों में उनके डोर स्टेप के ऊपर MQM ने ये स्टेप लिए हैं कि ये तो आपने देखा है कि सेक्टर की सतह का, यूनिट की सतह तक हम पहुँचे हैं और वहाँ पे IT सेंटर कायम कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर कायम कर रहे हैं कि ताकि हमारे इलाके के बच्चे, महल्ले के बच्चे जो है वो बग़ैर किसी मुआवजे के वहाँ पर आकर तालीम हासिल कर सकें, कंप्यूटर की तालीम हासिल करें और अपने आप को इस जदीद उलूम से जो है वो आशना करें। बहुत देरीना मसला था कि देख रहे हैं आपके जितने KEC के पोल हैं सड़कों के बीचों बीच है। काफ़ी अरसे से एफर्ट्स कर रहे थे और यहाँ के जो हकपरस्त नुमाइंदे हैं माशाल्लाह सैफुद्दीन खालिद भाई, मंजर इमाम भाई और यहाँ MNA खानदादा भाई, इकबाल कादरी भाई और इन सब की काविशों से और एफर्ट से आज ये हुआ है कि ये पोल शिफ्ट हो रहे हैं और बीच रोड से हट के साइड में लग रहे हैं। और इन्होंने इसके लिए अपने फंड जो है इन लोगों ने अपने तरक्याती फंड से जो है फराम किया है यहाँ पर।
یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے اور اورنگی کے عوام کے لیے ایک خطرات سے خالی روڈ جو ہے وہ میسر آ سکے گی، ورنہ ابھی تو یہ ایسی ہے کہ الیکٹرک کے پول ہیں، PMTs بیچ میں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں ٹکراتی تھی، یعنی مختلف حادثات ہوتے تھے یہاں پر، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں حق پرست اراکین قومی صوبائی اسمبلی کے فنڈ سے ہونے والے کاموں کے بعد آج اورنگی ٹاؤن یقیناً اورنگی سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ اور یہاں آپ کو یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اشتہاری بورڈ اور سن شیڈ کو جہاں پرائیویٹائز کر دیا ہے، وہیں ٹھیکیدار نے دکانداروں کو سال 2011 سے 12 کے لیے 100% اضافہ کر کے بل جاری کر دیے ہیں، جس پر دکانداروں نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے میٹرو 1 کے نمائندے عزیز عارف سے۔ عزیز عارف، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی رباب، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے 10 اپریل 2012 کو جو ہے محکمہ لوکل ٹیکس کے 2 ڈپارٹمنٹ کو، جو سن شیڈ کہلاتا ہے جو دھوپ سے بچاؤ کے لیے شیڈ لگتا ہے، اور دکانوں پہ جو لگتے ہیں جو ان کے اشتہاری ہوتے ہیں کہ فلاں کمپنی کی پروڈکٹ ہے یہ، وہ بورڈوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے 10 اپریل 2012 کو پرائیویٹائز کیا تھا، جو کہ 20 کروڑ 1 لاکھ میں دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس محکمے کے باقی ابھی 2-3 کام باقی رہ گئے، باقی 2 کام صرف دیے گئے، پرائیویٹائز کیے گئے، جبکہ جو محکمہ لوکل ٹیکس کے افسران جو ہیں انہوں نے گزشتہ سال جو 2010 کا 2011 تھا اس میں 16 کروڑ کی ریکوری کر کے دی تھی۔ اگر ان پر اعتماد اور ٹرسٹ کیا جاتا تو یہ 20 کروڑ سے زیادہ اس سال بھی دے سکتے تھے، لیکن اس کو نہ جانے کیوں پرائیویٹ کر دیا گیا۔ بہرحال اگر پرائیویٹ کر بھی دیا گیا ہے تو اب صورتحال کچھ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پرائیویٹ ٹھیکیدار کو، جو ٹھیکیدار ہے اس نے محکمہ لوکل ٹیکس کے جو انسپیکٹر، سب انسپیکٹر لیول کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاس بھرتی کر لیا ہے۔ جو دفتری، جو سرکاری اوقات کار ہے اس کے اندر وہ ٹھیکیدار کے پاس اب کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ابھی کوئی سرکاری سطح پر کوئی ایسا حکم نامہ یا ان کو اجازت شاید نہیں دی گئی ہے۔ تاہم یہ میں بتا دوں کہ یہ جو تمام افسران کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں تو نہیں دی جا رہی، جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کو 10% کمیشن پر جو ہے وہ ٹھیکیدار نے رکھا ہے، تاکہ وہ جو آخری جون کا مہینہ چل رہا ہے اور 2011 اور 12 کا جو مالی سال ہے اس کی ریکوری ٹھیکیدار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ 30 جون سے پہلے جو ہے وہ 20 کروڑ 1 لاکھ کی جو اس نے ٹھیکہ لیا ہے پلس اس کو جو بینیفٹ چاہیے وہ اس کو حاصل کر سکے۔ اس اچیومنٹ کے لیے اس کوشش میں جو ہے وہ جو مظلوم دکاندار ہیں، جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اور صوبے کی کراچی کی جو صورتحال ہے امن و امان کی، اس میں دکانداروں پہ یقیناً بجلی گرا دی ہے کہ جو منتخب نمائندوں کی سٹی کونسل تھی اس نے جو ہے ایک بل بائیلاز جو ہے وہ پاس کیے تھے، جس کے تحت جو یہ کم سے کم جو ریٹ جو تھے وہ اس کے مقرر کر دیے گئے تھے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کم سے کم 20 روپے اور زیادہ سے زیادہ 80 روپے اسکوائر فٹ ہوں گے۔ لیکن اس بائیلاج کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اور اس کو بائیلاج کو پتہ نظر رکھتے ہوئے جو ٹھیکیدار ہے اس نے جو ہے وہ جو لوکل ٹیکس کے جو ٹیکس اشتہاری بورڈ ہے ان کی اور سنشیٹ کے جو چارجز لے رہے ہیں وہ تقریباً بڑھا دیے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ 105 روپے سے 140 روپے جو ہے وہ فٹ وصول کیے جا رہے ہیں اسکوائر فٹ کے حساب سے، جو کہ بائیلاج کی نفی کرتی ہے۔ اور جو ٹھیکیدار چالان ایشو کر رہے ہیں اس پہ، اس میں جو انہوں نے چالان کے اندر ہی 5 ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی ہے، اس کے اندر تیسری کنڈیشن جو ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ اف ریپینٹ آفٹر دا ڈیٹ آل دا پبلسٹی جو ہے اس کے جو باقی جو رول جو کنڈکٹ کیا ہے اس کا ہے کہ یہ رولز 39 رولز 192 بریکٹ 1 آف سن لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 ڈیفینڈ۔ اگر یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کی جو شرط اس نے یہاں رکھی ہے اور ڈیفینڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ اس کو نہیں مانتے اور ڈسٹرکٹ بن گیا ہے اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر اگر یہ نظام کے تحت آپ دیکھتے تو یہ نیلامی غیر قانونی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ کے ہونے کی صورت میں یہ تمام لوکل ڈپارٹمنٹ آٹومیٹکلی جو ہے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے پاس چلا جاتا ہے، تاکہ جیسے پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن چونکہ نظام کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا نظام چل رہا ہے، نہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 ہے اور نہ 1979 کا کمپلیٹ نظام ہے، تو اس بارے میں بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ لیکن تاہم یہ کہ اس کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ہے مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور اس پہ جو ان کی جو اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اس پہ بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن درج ہے۔ تاہم یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو چاہیے کہ فوری طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی کو چاہیے اس بات کا نوٹس لیں کہ جو بائیلاز کے مطابق اگر یہ دیے گئے ہیں جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس پہ آیا یہ ریکوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ 105 سے 180 روپے کے چالان پہ 140 روپے کے چالان یہ دیکھے جا سکتے ہیں اسکوائر فٹ کے حساب سے، اور اس کو دیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہماری آج مختلف علاقوں میں دکانداروں سے بات ہوئی ہے جو اب احتجاج کرنے میں مجبور ہو گئے
कि KMC की तरफ से बाद अफराद ने उनसे ऑफर भी की थी कि मुकमुका कर लिया जाए, तो उसमें जो है उनको बचत दुकानदारों को हो सकती है। इस सूरत में ठेकेदार को शदीद माली नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है और वो 20 करोड़ की रकम को का टारगेट अचीव करने में बुरी तरह नाकाम होगा, क्योंकि जो हमने आज सूरत हाल देखी है मार्केट में कि 25-30 हज़ार की जो बिल है उसको महज 8,000 10,000 में बार्गेनिंग की भी की जा रही थी। ये चाहे अफसोसनाक सूरत हाल है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची चाहिए फौरी सा नोटिस लें ताकि ये जो दुकानदार हैं इनको अजाब से बचाया जा सके और वो बाकायदा पेमेंट करें, चाहे वो ठेकेदार को करें या किसी गवर्नमेंट बल्दिया उज़्मा ने जो ठेका दे दिया, ताकि उनकी आमदनी में अगर इजाफे का उनको जो है वो इजाफा कर सकें। जी रबाब। बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ। बल्दिया उज़्मा कराची ने इश्तिहारी बोर्ड और सनशेड को जहां प्राइवेटाइज कर दिया है, वहीं ठेकेदारों ने भी दुकानदारों को साल 2011 से 2012 के लिए 100% इजाफा करके बिल जारी कर दिए हैं। दुकानदारों पर एक और बोझ बढ़ा दिया गया है, जिसके सबब दुकानदारों ने एहतजाज करने का फैसला किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हमें फराहम कर रहे थे मेट्रो 1 के नुमाइंदे अजीज आरिफ। रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने गुलशन इकबाल में मतीन आर्केड ब्लॉक 7 में 50 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान की अदम मौजूदगी में हक परस्त अरकान असेंबली अपने तरक्याती फंड के जरिए अवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ़ अमल हैं। उनका कहना था कि अल्ताफ हुसैन की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक अवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत और हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। इस मौके पर उन्होंने अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए, जिसके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए गए। उन्होंने अवाम से गुजारिश करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों को माली दुश्वारी का सामना है, जो तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो आप ही का पैसा है, लिहाजा इसकी हिफाजत में अपना किरदार अदा करें और सड़कों की बिला वजह खुदाई के साथ सीवरेज लाइनों में थैलियां वगैरह फेंकने से भी गुरेज करें, जिस पर अवाम ने रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमत सिंध ने केंचर झील पर पानी के गोतों को जांचने के लिए जदीद लेबॉर्ट्री के क़याम की मंजूरी दे दी है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाउद्दीन फरीद ने कराची को फराहम किए जाने वाले पानी में मुमकिन आलूदगी जांचने के लिए जदीद लेबॉर्ट्री कायम करने की दरख्वास्त की थी, जिसे सेक्रेटरी माहौलियात मीर हसन अली ने मंजूर कर लिया है। MD वाटर बोर्ड ने हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पानी में आलूदगी जांचने के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर किए जाने चाहिए, ताकि शहरियों को साफ पानी फराहम किया जा सके। मिसबाउद्दीन फरीद ने कहा कि वाटर बोर्ड चलिया के मकाम पर लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए तख्मीती लागत बनाकर हुकूमत सिंध को जल्द पेश करेगा। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने शाह फैसल कॉलोनी में तरक्याती कामों का साथ कब्रिस्तानों में भी सफाई सुथराई का जायजा लिया। अकबरस रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने अपने हल्के में शाह फैसल जोन के ताउन से बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का सिलसिला आज भी जारी रखा हुआ है और सफाई सुथराई के कामों का जहां मुआयना करते हैं, वहीं बरसाती नाले को कवर करने और ट्रंक सीवर की तामीर के बाद कामों का मुआयना करते हुए देखे गए। जहां शाह फैसल जोन के फोकल पर्सन असलम परवेज ने वाटर बोर्ड के आमिर वकार और अफसर इत्तलात मोहम्मद अरशद बीन के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने हिदायतें भी जारी की। वहीं अजीम पूरा कब्रिस्तान में भी सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया, जहां मखदूम मोहम्मद शामिया चिश्ती साबरी कादरी के 34वें उर्स की तकरीबात के आगाज से पहले सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया, जहां फोकल पर्सन असलम परवेज रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी को ब्रीफिंग दी। जबकि इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने मेट्रो 1 को बताया कब्रिस्तान की जो है वो सफाई सुथराई और उसके तरक्याती कामों के हवाले से भी आज यहाँ पर यकीन देखना था। और यहाँ एक सालाना उर्स भी होता है, जिसके लिए इंतज़ामिया ने टाउन को और हमें ये अपील की थी कि इनके साथ ताउन किया जाए। और डेवलपमेंट वर्क होने के बाद यकीन यहाँ पर जो ट्रेंच वगैरह खुदी थी उससे थोड़े से मसाइल थे, जिसको आज हमने क्लियर कर दिया। और यहाँ आने का मकसद यही था कि इस उर्स में आने वाले ज़ायरीन को किसी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े, कि जो हर साल लोग अपने इस उर्स को मनाते हैं वो बेहतर तरीके से मनाएं। और इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट वर्क तो जब होते हैं तो यकीनन इस किस्म के मसाइल होते हैं। और उसमें फिर आपके सामने केबल का भी मसला है कि यहाँ पर KEC की केबल है, PTCL की केबल है, तो वो अपना काम उस पर केबलों पे कर रहे हैं। जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं करते उस वक्त तक कि हम उस जगह को फिल नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से मसाइल होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता है, वरना टाउन और तमाम लोग अपने अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बादशाह शाह फैसल जोन में बल्दिया उज़्मा कराची के ताउन से इस पूरे मुहिम के लिए भी रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी और फोकल पर्सन असलम परवेज ने मशीन में दवाई डालकर बाकायदा इफ्तिताह किया, जहां से 10 गाड़ियों को शाह फैसल कॉलोनी की 7 यूनियन काउंसिलों में रवाना कर दिया गया। जबकि इस मौके पर शाह फैसल जोन के फोकल पर्सन असलम परवेज ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा कि KMC ने हमें ये स्प्रे की गाड़ियाँ भेजी हैं
اور اس کے تحت جتنے بھی ہیں علاقے ہوئے وہ اس کے ہم جو ہیں وہ اسپرے کر رہے ہیں، کیونکہ حق پرست قیادت نے جو ہم کو ویژن دیا اور اس میں یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے علاقوں میں اسپرے، تاکہ لوگ جو ہیں جو مختلف قسم کے مچھر، کیڑے اور دوسری مطلب فلائرز ہیں اس کے لیے، تو یہ گاڑیاں ہمیں KMC سے پرووائڈ کی گئی ہیں اور یہ ہم 7 یونین کونسلوں میں برابری کی بنیاد کے اوپر تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے تحت مختلف بازاروں، علاقوں میں ہم جو ہے اسپرے مہم جو ہے یہ شروع کی گئی ہے اور یہ جو ہے جاری رہے گی بارش کے درمیان بھی اور بارش کے بعد بھی۔ حق پرست رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری آج بھی عوامی خدمت کے کاموں میں خود کو مصروف رکھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے حلقے شاہ فیصل کالونی میں لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ رکن سندھ اسمبلی وسیم احمد نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ خدمت کے جذبے کے تحت سیاسی میدان میں بھی مصروف عمل ہے۔ اب لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے۔ معین آباد ماڈل کالونی کی گلیوں میں روڈز کی تعمیر کے منصوبے کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا، عوام کے درپیش مسائل کو حل کرنا، محروم اور مظلوم طبقے کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا حق پرستوں کا ویژن ہے اور عوام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا حق پرستوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے چاہے کسی بھی قوم اور صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، ان تک سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تاہم آج تک شہری بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ وسیم احمد نے کہا کہ جس طرح پڑھے لکھے نوجوانوں نے الطاف حسین کی ہدایت پر انقلابی ترقیاتی منصوبوں سے شہر کا نقشہ تبدیل کر دیا، اگر متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان کا اقتدار حاصل ہو جائے تو قائد تحریک کے سپاہی پاکستان اور پاکستانی قوم کی بھی تقدیر بدل دیں گے۔ سندھ کے وزیر ماحولیات خالد عمر نے اورنگی ٹاؤن میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔ عزیز عارف کی رپورٹ۔ صوبائی وزیر ماحولیات خالد عمر نے سندھ میں بہتر ماحولیاتی ماحول کی فراہمی کے لیے ہفتہ ماحولیات بنانے کا اعلان کیا اور اس اعلان کے ساتھ ہی اورنگی ٹاؤن میں باقاعدہ شجرکاری مہم کا جہاں آغاز کیا گیا تھا، وہیں صوبائی وزیر خالد عمر خود بھی اورنگی ٹاؤن پہنچ گئے، جہاں رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام، ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں صوبائی وزیر خالد عمر اورنگی ٹاؤن ڈسکو موڑ پہنچتے ہیں، جہاں اسکول کے معصوم طلباء و طالبات کے ہمراہ آگاہی فراہم کرنے کے لیے واک کی قیادت بھی کرتے ہیں۔ یہاں بھی ان کے ہمراہ اراکین سندھ اسمبلی سید منظر امام، سیف الدین خالد، ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم اور دیگر معززین جہاں موجود تھے۔ وہی واک نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے لوگوں میں آگاہی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بعد ازاں یہاں لگائے گئے کیمپ میں بھی صوبائی وزیر خالد عمر کو معصوم طالبات کے بینڈ نے سلامی دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خالد عمر نے صحافیوں کو بتاتے ہوئے کہا، 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوتا ہے۔ دنیا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ انوائرمنٹل جو تھریٹ ہے، جو ماحولیاتی خرابیاں ہیں، اس میں ہم پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ختم کرنے میں، ان کو کم کرنے میں۔ اور پاکستان کیونکہ بہت زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے ماحولیاتی آلودگی سے، تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو جب یہ دن منانے ہم جا رہے تھے تو ہم نے تمام کراچی کے خصوصاً KMC جو مین اسٹیک ہولڈر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ DMC ان سب کو ہم نے آن بورڈ لیا تھا اور الحمدللہ پورے ہفتے ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی رہی ہیں۔ کل بھی بہت بڑے پروگرام ہوئے اور اسی سلسلے میں آج جو ہے اورنگی ٹاؤن میں DMC ویسٹ کے تحت ایک واک کا اور شجرکاری کا آغاز کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شجرکاری جو کہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم درخت ضرور لگائیں اور اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کی نشو و نما بھی کریں۔ یہ حق پرست صوبائی وزیر خالد عمر ہی ہیں جو کہ آج بلدیاتی اداروں اور معصوم طلباء و طالبات کی مدد سے کسی فنڈز کے بغیر ماحولیاتی دن کے موقع پر عالمی برادری کے ساتھ ماحولیات کے عالمی دن منانے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ کام بھی حق پرستی کر رہے ہیں۔ کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ ترقی کے سفر پر عمل پیرا ہے، ترقی کے ثمرات عوام کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ شاہ فیصل کالونی یونین کونسل 3 میں اراکین اسمبلی کے فنڈ سے سڑکوں کی تعمیر کے کشادہ بنانے کے لیے کام کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی اپنے فنڈز کو علاقائی ترقی اور مسائل سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے بروئے کار لا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے کے ترقیاتی فنڈز کے ذریعے فراہمی و نکاسی آب کے توسیعی منصوبے، سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر کے ذریعے ترقی کا جال بچھا کر عوام کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ نشاط ضیاء قادری نے متعلقہ افسران کو
ہدایت کی کہ سڑکوں کی تعمیر سے قبل تمام رکاوٹوں کا بلا تفریق خاتمہ کر کے کشادہ سڑکوں کی تعمیر میں معیار اور مٹیریل کا خاص خیال رکھا جائے۔ رکن سندھ اسمبلی نے عوام کو یقین دلایا کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت بنیادی علاقائی مسائل سے نجات دلانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ 289 ملین روپے کی لاگت سے شاہراہ فیصل پر جناح ٹرمینل فلائی اوور کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فلائی اوور کے کام کو 10 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ جناح ٹرمینل فلائی اوور کے جاری ترقیاتی کاموں کے معائنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ کراچی میں 7 نئے فلائی اوورز اور انڈر پاسز تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے جناح ٹرمینل فلائی اوور پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس پر کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے گا تاکہ اسے وقت مقررہ پر مکمل کر کے شہریوں کے لیے کھول دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جناح ٹرمینل فلائی اوور کے تعمیراتی کام کے دوران کوشش کی جائے گی کہ شاہراہ فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو اور ایئرپورٹ سے آنے اور جانے والے مسافروں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محمد حسین سید نے کہا کہ ٹریفک کے لیے متبادل سڑک اور یو ٹرن تعمیر کر دیے گئے ہیں اور ٹریفک کی روانی کے لیے انتظامات مکمل کرنے کے بعد تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید کو بتایا گیا کہ فلائی اوور میں 3 لائن آنے اور 3 لائن جانے کے لیے رکھی گئی ہیں اور اس کی کل لمبائی 570 میٹر ہوگی، جبکہ فلائی اوور میں 9 اسپل ہوں گے۔ میونسپل کمشنر متانت علی خان نے کہا ہے کہ رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ صنعتی علاقوں میں بھی سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے وفد کے ہمراہ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ فیڈرل بی ایریا انڈسٹری زون میں میونسپل سروسز، جن میں سڑکوں کی درستگی، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، صفائی ستھرائی کی صورتحال اور دیگر امور کی فراہمی کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ وفد کے سربراہ مسرور احمد الوی نے بتایا کہ شاہراہ ولی اللہ کی حالت زار کو بہتر بنایا جائے، وہاں سٹی وارڈنز تعینات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹری زون کے دیگر شاہراہوں پر پیوند کاری اور کارپیٹنگ کی جائے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے میونسپل کمشنر کو بتایا کہ حال ہی میں بنائے گئے ایمرجنسی رسپانس سینٹر کے عملے نے فیڈرل بی ایریا انڈسٹری زون میں لگنے والی آگ کو 3 منٹ کے دورانیے میں پہنچ کر بجھایا، جس کے لیے وہ ایڈمنسٹریٹر اور میٹروپولیٹن کمشنر کے شکر گزار ہیں۔ متانت علی خان نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی تمام تجاویز پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی جا رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر مختار علی پلیجو نے کہا ہے کہ گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ ماحولیاتی خوبصورتی میں کلیدی کردار ادا کرنے کے ساتھ شہریوں پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ڈگری سائنس کالج گرین بیلٹ کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارکس، گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ پر دیکھ بھال اور نگہداشت پر مامور عملے کی تعیناتی ضرورت کے مطابق عمل میں لائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارکس میں تعینات عملے کی ڈیوٹی پر بروقت موجودگی اور فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ غیر حاضر رہنے والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مختار علی پلیجو نے کہا کہ پارکس، گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ پر تعینات عملے کی غفلت کا خمیازہ پودوں کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس سے بلدیات انتظامیہ اور عوام دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ نے کہا ہے کہ عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سائٹ کیماڑی، اورنگی اور بلدیہ زون کے افسران کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسران و عملہ اپنی کارکردگی کو بہترین انداز میں پیش کریں اور حاضری کو 100% یقینی بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ غربی میں موجود ہر گلی و محلہ میں سڑکوں، گلیوں میں موجود پانی کے رساؤ کی مکمل تفصیل بنا کر دفتر میں جمع کروائیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلدیہ غربی میں جاری صفائی ستھرائی کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جراثیم کش ادویات کے اسپرے کے عمل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ سڑکوں، گلیوں کے اطراف موجود بلدیاتی مسائل کے خاتمے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت کام انجام دیے جائیں۔ اجلاس میں افسران نے اپنی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہوئے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں بریفنگ دی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے دفتر میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیہ جنوبی اور لیاری کے عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے نئی سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے، جبکہ پانی اور سیوریج کے سلسلے میں بھی بھرپور اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارکس، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز سمیت صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلیٰ حکام لیاری کی ترقی کو بھرپور توجہ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عظیم الشان منصوبہ انہوں نے یہاں کے عوام کو دیا ہے، جس کی مکمل تکمیل کے بعد لوگوں کو زندگی کی ہر ممکن سہولیات میسر آئیں گی۔ محمد رئیسی نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام جاری منصوبوں کو نہ صرف جلد از جلد مکمل کیا جائے بلکہ ان کے معیار کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ بستی محمد نذیر لاکھانی نے کہا ہے کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیاقت آباد زون میں جاری سی سی فلورنگ کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جاری ترقیاتی کاموں کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فنڈز کی کمی کے باوجود منتخب نمائندے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ عوام کا معیار زندگی مزید بہتر بنایا جا سکے۔ نذیر لاکھانی نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ترقیاتی کاموں کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے ان کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل سے شہریوں کو سہولیات میسر آ سکیں گی۔ عوام کی توقعات کے مطابق تمام تر بلدیاتی سہولیات پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metro-1.tv۔ رباب اکبر اور نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔